اور دودھ دودھ والے سے ملتا ہے، گھی گھی والے سے ملتا ہے، علم علم والے سے ملتا ہے. نقشہ بنوانا ہے تو انجینئر کے پاس چلا جا. بھائی انجینئر ہو ساتھ عالم بھی ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن صرف انجینئر. تھلی سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے، سڑک سیدھی ہے یا ٹیڑھی ہے، نقشہ ٹیڑھا ہے یا سیدھا ہے، یہ انجینئر بتائے گا. علم قرآن اور حدیث کیا ہے یہ علماء بتائیں گے. تو وہاں بیٹھا ہوا ہے. صحیح بخاری پہنچا دو میری طرف سے، اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو نا، آگے پہنچا دو. اس کے بعد کس ڈگری کی ضرورت ہے؟ جسے وضو کا طریقہ آتا ہے وہ دوسروں کو سکھائے. نہیں جی علماء سے پوچھنا چاہیے. اور سرکار یہ آپ کیوں روند مار رہے ہیں؟ ہم کب کہتے ہیں کہ علماء سے نہ پوچھے؟ ہم ہی تو ہیں جو کہتے ہیں پوچھو مولویوں نو کتنے لکھے. ہاں وہ کہتے نہیں اگلا جملہ نہ بولو، بس اے پوچھو کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے تو ان لوگوں سے جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. بالکل بھئی نکاح طلاق کا مسئلہ ہوگا تو مولویوں سے پوچھیں گے، لیکن اگر قرآن حکیم میں بیالوجی سے متعلق، جیالوجی سے متعلق، ایسٹرونومی سے متعلق، فزکس سے متعلق 1000 کے قریب سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر، فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر، قانون قدرت کے اوپر آیات ہوں گی تو سر علماء کو تو سائنس نہیں آتی ہے، وہ تو پھر ہم گوروں سے جا کے پوچھیں گے نا. تو آج تک کسی انجینئر ڈاکٹر نے کہا کہ علماء سے جا کے قرآن کی 1000 آیات کے بارے میں نہ پوچھو یہ تو جاہل ہے. وہ کہتے ہیں نہیں پوچھو، ہو سکتا ہے انہیں پتا ہو اور بتا بھی دیں تمہیں، لیکن خود سے نہیں بتا رہے ہوں گے. ظاہر ہے کہ وہ تو کسی سائنٹسٹ کے علم سے. تو پھر سر یہ سائنٹسٹ کا ہی حوصلہ ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں آپ ہمارا علم جو آپ نے ہم سے حاصل کیا ہے ہم سے ڈگری لیے بغیر آگے بیان کریں. سر میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے، اگر کوئی انجینئرنگ کے اوپر بات کرتا ہے اور صحیح بات کرتا ہے میں کبھی اسے ڈگری نہیں مانوں گا. یہ ہمارا حوصلہ ہے. مولوی سے پوچھ لیں کہ اگر تو اپنے گھر کا ایئر کنڈیشن لگوا رہا ہو اور اے سی کا جو انر یونٹ ہے یہ تھوڑا سا ٹیڑھا لگ جائے اور دیکھنے میں نظر بھی آ رہا ہو تو تم کاریگر کو یہ نہیں کہتے ہو کہ یار اسے ذرا سیدھا کر کے لگاؤ، اور آگے سے اگر وہ کاریگر کہ تیرے پاس وہ ڈگری نہیں ہے، فیلڈ تو میری ہے. ہاں تو کہنا چاہیے نا. پنکچر لگوانے جاتے ہیں موٹر بائک کا، آپ نے تو کبھی پنکچر نہیں لگایا، لیکن آپ اسے کہتے ہیں یار ذرا ویکھ لی کوئی اور ٹیوب پنکچر نہ ہوئے. وہ ڈالنے لگے تو آپ کہتے ہیں ٹائر بھی ہاتھ مار کے چیک کری کوئی کیل نہ لگا ہوا ہو. آگے سے وہ کہے کہ جی میرا کام ہے یا آپ کا کام ہے، جا تو سپارے پڑھاتے رہتا جڑا کام ہے کہتا کوئی. اس کا مطلب ہے کہ وہ پنکچر لگانے والا، وہ ایئر کنڈیشن فٹ کرنے والا، وہ موچی جو جوتیاں گانٹ رہا ہے اور آپ کے مشوروں کو اکوموڈیٹ کر رہا ہے، وہ ان مولویوں سے بہتر ہے. کم از کم کتے کی طرح پڑھتا تو نہیں نا، آگے سے اکوموڈیٹ کرتا ہے نا. یہ تو نہیں کہتا تیری فیلڈ نہیں ہے. کامن سینس کی بات ہے، لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن. کامن سینس کامن تو نہیں ہوتا. تو یہ تو پھر ان لوگوں کا حوصلہ ہے کہ وہ قبول کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں میکینیکل انجینئرنگ کے دوران میں ٹاپرز میں سے تھا. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی دن گزرے ایسا جس میں نے کسی استاد کی غلطی بھری کلاس میں نہ نکالی ہو ادب کے دائرے کے اندر کہ سر یہ اس طرح نہیں ایسے. اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ان 5 سالوں میں کبھی کسی استاد نے مجھے ڈانٹا ہو، یہی کہا کہ بیٹا تھینک یو. یہ کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو. چک کے باہر سٹو انہوں. یہ جرت سانو پوچھ رہے. یعنی آپ دیکھیں کہ دنیاوی ٹیچرز میں اتنا حوصلہ ہے جو ان مولویوں میں نہیں ہے. پھر کہتے ہیں نہیں ہماری عزت نہیں ہے. بھئی عزت کرواؤ نا. اور مجھے یہ بتائیں آج تک آپ کسی آنکھ کے اسپیشلسٹ کے پاس گئے ہوں آنکھ کا علاج کروانے اور وہ آپ کو آگے سے یہ مشورہ دے کہ یار یہ آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن دائیں آنکھ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کا دایاں پاؤں کاٹنا پڑے گا، تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، فرما دیا اسپیشلسٹ نے، فرما دیا ہے، لات بٹوا لو گے؟ کیا کہو گے کہ یار اتنی تو عقل مجھے بھی ہے کہ آنکھ کے لیے مطلب پاؤں کو کاٹنا پڑے گا، آپ کسی دوسرے کے پاس جائیں گے، تیسرے کے پاس جائیں گے.
تو پتہ چل جائے گا کہ ڈنگر ہے, یہی پتہ چلے گا نا. تو علماء کے مسئلے میں بھی جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد آپ بابوں کو پکارنا سن رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی عقل کیوں نہیں کام کرتی؟ کسی دوسرے کی بھی بات سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے اس مسئلے میں, کہ واضح لکھا ہوا ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے, مدد اسی سے مانگنی ہے. ادھر جب آپ کو مولوی کہانی کراتا ہے جی روٹی امی سے نہ مانگیں, بھئی کس نے کہنا مانگ؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مانگ ماں سے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. لیکن دعا مانگنا یہ ظاہری اسباب تو ٹھیک ہے, دعا صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی؟ فرشتوں کی. تو بارش کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے مشرک. اور یہ قرآن کا فتویٰ ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے, اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے, تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے اس زمین پر. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ تمہاری دعا کو سن کے تمہاری تکلیف دور کر دے گا, گویا تم نے اسے رب مان لیا. ظاہری اسباب تو آپ کافر سے بھی لے لیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے تو یہودیوں سے بھی لین دین کیا. اپنی وفات کے وقت بھی آپ علیہ السلام کی جو زرہ ہے وہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس. ظاہری اسباب تو اولیاء چھڑ دو, کافروں کو بھی لبو, لیکن دعا صرف اللہ ہی سے.